تو اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے بنایا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، اور اس نور کے 2 ٹکڑے کیے تو رسول و علی بنے، اور پھر اس کو 5 ٹکڑوں میں بانٹا تو پنجتن بنے، اور پھر 14 ٹکڑوں میں بانٹا تو 14 معصوم بنے۔ اور یہ بات نہ جوش عقیدت ہے، نہ غلو ہے، نہ یہ بات ہے کہ بھئی ہر ایک کے دل کی بات ہے وہ یوں سوچتے ہوں گے، نہیں، گائیڈ لائن ہمیں قرآن نے دی، قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ رسول اللہ نوری ہیں۔ اب سنیے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ رسول اللہ نوری ہیں۔ قرآن میں یہ ایک آیت ہے، وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے ہمارے حبیب، اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی، اس وقت آپ کا کیا مرتبہ ہوگا اور کیا جلالت ہوگی جب تمام امتوں کے پیغمبر اپنی اپنی امتوں پر گواہ بن کے آئیں گے۔ اس وقت، کس وقت؟ جب تمام امتوں کے پیغمبر اپنی اپنی امتیں لیے ہوئے ان پر گواہ بنے ہوئے آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان پیغمبروں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ پیغمبری کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ حضرت آدم سے، اور رسول کے پہلے کے پیغمبر آخری کون ہیں؟ جناب عیسیٰ۔ تو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے پیغمبر آ رہے ہیں، اپنے اپنے گروہ ساتھ لا رہے ہیں قیامت کے دن، اور ان کی نیکی و بدی پر، ان کے خیر و شر پر، ان کے ایمان و کفر پر گواہی دے رہے ہیں۔ جب گواہیاں مکمل ہو گئیں تو پیغمبر سب ایک طرف جا کے تشریف فرما ہو گئے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور حبیب نے آ کے پیغمبروں کے اخلاص عمل پر گواہی دی۔ عزیزان گرامی، تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کے کافی عرصے بعد حضور پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ کے کافی عرصے بعد حضور پیدا ہوئے، 570 برس کے بعد حضور پیدا ہوئے، اور گواہی دے رہے ہیں آدم کی۔ تو اگر حضور کا وجود نوری نہیں تھا تو یہ گواہی کیسی؟ یہ گواہی کیسی آپ مجھے بتائیے؟ اس لیے کہ گواہ کو تو آنکھوں دیکھا ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اطہر صاحب آپ 58 برس سے مغل مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کل آن کے گواہی دیجیے گا عدالت میں کہ مغل مسجد آپ کے سامنے بنی، تو اس مسجد کے بننے کو 150 سال ہو گئے، میں 150 سال کا نہیں ہوں، تو مسجد بنی ضرور ہے مگر میرے سامنے نہیں بنی، میں گواہی نہیں دے سکتا کہ میرے سامنے بنی ہے۔ گواہ کو آنکھوں دیکھا ہونا چاہیے۔ کہ آپ گواہی دیجئے کہ تاج محل آپ کے سامنے بنا، یہ تاج محل دیکھا ہے ہم نے، مگر تاج محل ہمارے سامنے بنا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر حضور آدم کے پہلے سے موجود نہیں تھے تو گواہی کیسی؟ اور تھے تو کیسے تھے؟ پیدا تو ہوئے بعد میں، تنہے کام الفیل میں، کیا عالم نور میں تھے؟ اچھا، تو اس کونے پر عالم نور میں ہیں۔ اب آئیے یہ کونا جو قیامت سے ملا ہوا ہے رسول کے بعد کا، اس کے لیے بھی آیت سن لیجئے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا کہ تم انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ امت وسط سے مراد امت محمدی ہے جو قیامت تک رہے گی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں امت وسط سے مراد 12 امام ہیں
جو سلسلہ امامت قیامت تک رہے گا. بہرحال امت ہو یا امام ہو سلسلہ قیامت تک رہے گا. اللہ رسول سے کہتا ہے ہم نے آپ کو ان پر گواہ بنایا. اگر آج رسول ہیں نہیں تو گواہ کیسے؟ ہیں نہیں تو گواہ کیسے؟ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں فیصلہ کیا کروں. اللہ کہتا ہے وہ گواہ ہیں، امت کہتی ہے وہ مر گئے یا محمد نہ کہو. یہ تو رسول کی بات ہو گئی کہ وہ نوری ہیں. اب سنیے، سب پر گواہ رسول ہے. پیغمبروں پر رسول گواہ، امت وسط پر رسول گواہ. رسول پر بھی کوئی گواہ ہے؟ تو ہم قرآن میں پھر گئے پوچھ رہے قرآن سے کہ قرآن تو ہی بتا دے رسول پر کوئی گواہ ہے کہ نہیں. تو قرآن بولا کہ آیت نکال لو، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ رسول کہہ دیجئے کہ میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کافی جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے. یہ کہے کے لیے رسالت محمد پر گواہ ہیں. کون؟ دو ہستیاں، ایک اللہ اور ایک کوئی بہت عالم آدمی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب اس آدمی کو ڈھونڈیے یہ کون ہے. تو پہلے یہ دیکھیے یہ رسول کب بنے. تو وہ کہتے ہیں کن تو نبیًا و آدم بین الماء والطین. میں نبی تھا اور آدم پانی و مٹی میں تھے، یعنی آدم بنے نہیں تھے. تو آدم تو خلق نہیں ہوئے تھے جو گواہ ہوتے. تو جب آدم گواہ نہیں ہو سکتے رسالت محمد کے تو آدمی کہاں سے ہوگا؟ اب سنیے، پر کوئی صاحب تھے ضرور. قرآن نے نام نہیں لیا ہے، صفت بتائی ہے کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کی شان کیا ہے؟ پوری کتاب کی شان کتاب کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. یہ پوری کتاب کی شان ہے. اور گواہ وہ صاحب ہیں جو پوری کتاب کے عالم ہیں. کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو کل ممبر پہ بیٹھے سلونی کہہ رہے تھے؟ آج نور کے بنے انسان کی کہانی سنی جس کے بعد علم کتاب ہے. اللہ تو اکیلا کافی تھا گواہی کے لیے، خاتون نے ایک کو اور شامل کیا. اب یہ تو اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانے کہ اس نے اپنی گواہی میں ایک کو اور شامل کر لیا. تو جب رسالت کی گواہی میں اللہ نے ایک کو شامل کر لیا تو اکیلا قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ سرکار دو عالم انبیاء پر گواہ. نور کے دوسرے حصے کا کام کیا ہے جو اس وقت سے موجود ہے جب رسول کے سر پر تاج رسالت رکھا جا رہا. بڑا مشہور واقعہ ہے اور میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. میں اشارہ کر رہا ہوں کہ رسول بیٹھے تھے، سلمان بیٹھے تھے اور مولا علی بیٹھے تھے اور عرب کا میوہ کھجور خاص نوش کر رہے تھے. پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک گٹھلی سلمان کے لگی
یہ ہمارے ہندوستان میں بھی رواج ہے، آپس میں دوست جب بیٹھ کے آم کھاتے تو کبھی کبھی گٹھلیاں چل جاتی ہیں، سمجھے آپ؟ تو گٹھلی لگی تو انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ آپ مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ ہو رہی تھی، یہ آج میں ٹریننگ کلاس تھا، سلمان سمجھ نہیں پائے تو کہنے لگے سلمان کیا بہت بڈھے ہو؟ ان کا میں اتنا ہوں۔ کہنے لگے تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تمہیں شیر نے گھیرا تھا جنگل میں؟ کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں یاد تو ہے، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ اور جب اس آدمی نے شیر کو، ایک آدمی آ گیا تھا اس نے شیر کو بھگا دیا۔ کہنے جی ہاں صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایک آدمی آیا تھا اس نے بھگا دیا شیر کو۔ تو کہنے لگے جب تمہاری جان بچ گئی، تمہارے دم میں دم آیا، تو وہاں جنگل تھا، پھول کھلے ہوئے تھے کچھ، تم نے پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بنایا ہے، اور اس آدمی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی میرے پاس کچھ ہے نہیں اس وقت جو میں آپ کو تحفہ دوں، غریب کا تحفہ یہی پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، یہ ایکسیپٹ کر لیجئے آپ۔ تو اس آدمی نے وہ گلدستہ تم سے لے لیا۔ بالکل بالکل یہی ہوا، ارے یہی ہوا، لیکن یہ تو میرے اور خدا کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، یا اس آدمی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ تو ایک دفعہ ہوا میں ہاتھ ڈالا تو گلدستہ نکلا۔ گلدستہ نکلا، کہا دیکھو سلمان پہچانو کہیں یہی تو، یہ گلدستہ تو نہیں تھا۔ اب تو چکر کھا یہ کیا ہے، اور اب اگر علی بازو نہ تھام لیں تو نہ جانے کیا ہو۔ تعلیم تو دے دی لیکن اب علم کے ریلے میں بہ نہ جائیں، یہ سنبھالو انہیں۔ کہا سلمان گھبراؤ نہیں، ہر نبی کی مدد میں نے چھپ کے کی ہے، محمد کی مدد کے لیے اعلیٰ اعلان ہے۔